اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پٹن اور کیال کے جوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آج اتنی خوبصورت انداز میں ریلی نکالی اور اس کنونشن کا انعقاد کیا۔ جوان جو ہوتے ہیں وہ کسی قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ آج مجھے فخر ہے پٹن کیال کے جوانوں کو دیکھ کر، میرا دل بڑھ گیا ہے کہ یہی جوان ہوں گے جو آگے جا کر ہماری تقدیر سنبھال لیں گے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورتی فولاد، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورتی فولاد۔ لہذا ہمارے جوانوں کی خودی، ہمارے جوانوں کے جسم، ہمارے جوانوں کے انداز فولاد کے مانند ہے۔ میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں آ کر کے اپنی جذبے کا اظہار کیا۔ چونکہ انتظامیہ نے مجھے ایک ہی ٹاپک دیا ہے اور وہ ہے ووٹ کی طاقت، لہذا میں تھوڑے سے 2-3 الفاظ ووٹ کی طاقت کے بارے میں بولوں گا۔ زمانہ قدیم میں بادشاہت کا حق اسے ہوتا تھا جس کے ہاتھ میں طاقت ہو، اور جب طاقت کے بلبوتے پر حکومت میں آتے تھے تو وہ لوگ اپنے قوانین نافذ کرتے تھے اور ان کے قوانین ظالمانہ ہی ہوتے تھے۔ 1215 میں برطانیہ نے سب سے پہلے ووٹ کا نظام جاری کیا، جسے جمہوریت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد انگلینڈ کی بادشاہت گئی۔ امریکہ میں آپ دیکھ لیں، وہاں پر قومیت کے بنیاد پر حکومتیں بنائی جاتی تھی، وہ حکومتیں گئی۔ اب ووٹ کی بنیاد کیا ہے؟ ووٹ کی بنیاد یہی ہے کہ ہر بندے کو ووٹ کا حق حاصل ہے۔ ہر بندہ اپنے رائے کا اظہار بذریعہ ووٹ کرتا ہے اور اپنے نمائندوں کو ووٹ کے ذریعے چنتا ہے، جو آگے ایوانوں میں جا کر کے ہماری نمائندگی کرتے ہیں۔ مجھے کہا گیا ہے کہ سیاست پر نہ بولیں، لہذا میں آج مجبور ہوں، میں بولوں گا نہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ لوگوں کا جو اتحاد ہے، کیال اور پٹن کا جو اتحاد ہے، یہی اتحاد اس کی علامت ہے کہ آپ اپنے نمائندوں کو چن کر بھیجیں اور ان سے پھر جواب طلب کریں، ان سے جواب طلب کریں کہ وہ آپ کے لیے کام کریں۔ آپ دیکھ لیں، آج تک جتنے بھی گئے، سوائے ہمارے مقامی لیڈروں کے، کسی ایک نے بھی ہمارے لیے ترقیاتی کام نہیں کیا۔ ہم لوگ تعلیم کے میدان میں کتنے پیچھے ہیں آپ سب کو پتا ہے، ہم لوگ صحت کے معاملے میں کتنے پیچھے ہیں آپ کو پتا ہے۔ ہمارا ایک مریض پہاڑوں سے اٹھا کر لایا جاتا ہے اور ایبٹ آباد تک پہنچتے پہنچتے وہ فوت ہی ہو جاتا ہے، جو قسمت والا ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ ہمارے مواصلات کا نظام آپ دیکھ لیں، آپ اپنی ویلیز میں چلے جائیں، آپ پیدل ہی جانا پڑے گا آپ لوگوں کو، سڑکوں کی یہی حالت ہے۔ اسی لیے ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جمع ہوں، اتحاد اور اتفاق بنائیں اور اپنے میں سے نمائندے چنیں۔ ان نمائندوں کو، یہ ہمارے اوپر مطلق العنان بالکل نہیں ہوں گے، یہ نمائندے ہمارے تابع ہوں گے، اور یہ جو ہے آگے جا کر کے
ہمارے لیے ترقیاتی کام کریں گے. اگر خدا نخواستہ انہوں نے نہیں کیا یا انہوں نے سستی دکھائی تو ہم لوگ ان کو گریبانوں سے پکڑیں گے. اور یہ ہمارا تاریخ گواہ ہے کہ جس ہمارے پہلے بھی اتحادات ہوتے رہے. ہمارے نمائندوں میں اگر تھوڑی سی کمی ہم نے محسوس کی، ہم نے انہیں طلب کیا، ہم نے اس دھرتی پہ بٹھایا اور ان کو بوسٹ اپ کیا ہم نے. یہی حال اب بھی ہوگا. رہی باہر کے لوگوں کی بات تو میں کیا کہوں، میں کچھ کہنے سے مجبور اس لیے ہوں کہ جوان مجھے نہیں چھوڑتے ہیں. دل میں تو بہت کچھ ہے، دل میں بہت کچھ ہے بتانے کو، لیکن مجبوری یہ ہے کہ آج ہم کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، صرف اپنے حق میں بات کریں گے. میں آپ جوانوں سے عہد لینا چاہتا ہوں، آپ جوانوں سے میں عہد لینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو نمائندے منتخب کیے ہیں، ہمارا ایمان، ہماری غیرت یہی کہتی ہے کہ ہم ان کو ہی کامیاب کریں، اور جو مقابلے میں ہیں ان کو ہم ناکام کریں، اور جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کو ہم یہاں سے بھگائیں. انشاءاللہ یہی ہم کریں گے نا. میں زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لوں گا. جوانوں کے بارے میں چند ایک اشعار میں نے یہاں پر لکھے ہیں جو آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. وطن کے نوجوانوں یہ وطن اپنا سجاؤ تم، وطن کے نوجوانوں یہ وطن اپنا سجاؤ تم، وطن کو ایک گھر سمجھو یہ گھر گلشن بناؤ تم. عجب مایوسیوں نے اس وطن کو آج گھیرا ہے، عجب مایوسیوں نے اس وطن کو آج گھیرا ہے، عدم تعلیم اور بے روزگاری کا اندھیرا ہے. مگر اے نوجوانوں اب تمہیں سے ہی سویرا ہے، مگر اے نوجوانوں اب تمہیں سے ہی سویرا ہے. امیدوں کے چراغ اب اپنے ہاتھوں سے جلاؤ تم. والسلام علیکم.